کیا؟ تم پر کس نے ظلم کیا؟ تو ایک مرتبہ غریبان کو رسول پکڑیں گے، اللہ کے فرشتے کے حوالے کر دیں گے تاکہ یہ بھاگ نہ پائے۔ ہر میدان کے بھگوڑے یہی ہیں، اس لیے رسول رو کے رکھیں گے۔ عذاب تو ملے گی عقیدے کے، ہمارے عقیدے کے مطابق۔ تو یہ ہے شہزادی فاطمہ۔ اب شہزادی فاطمہ کی عظمت کیسے بیان کی جائے کہ یہ ایک لوتی بیٹی تھی اور نتیجے میں مسلمانوں نے انہیں کیا دیا۔ شہزادی فاطمہ نے پردے کے سلسلے میں بھی عالم اسلام کی عورتوں کو ایک درس دیا کہ پردہ صرف بینا انسان سے نہیں ہے، بلکہ نابینا انسان سے بھی پردہ عورت پہ فرض ہے۔ جب رسول اسلام عبداللہ ابن مکتوم کے ساتھ شہزادی کے بیت الشرف پر پہنچے اور کہا بیٹی فاطمہ کیا اجازت ہے میں گھر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ کہا جائیے بابا۔ کہا لیکن میرے ساتھ عبداللہ ابن مکتوم بھی ہے۔ کہا ٹھہر جائیے۔ اسے باپ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا بلکہ غیروں سے پردہ ہوتا ہے۔ ٹھہر گئے رسول، چادر لگا لی، کہا جائیے بابا۔ کہا جب میں نے تم سے کہا آؤں تو کہہ رہی کہ آ جاؤ۔ میں نے کہا میرے ساتھ عبداللہ ابن مکتوم ہے، تم نے کہا کہ رک جاؤ، میں ٹھہر گیا۔ آگے ٹھہرانے کی وجہ کیا تھی؟ میرا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے۔ کہا بابا آپ کا صحابی نابینا ہے تو آپ کی بیٹی تو بینا ہے۔ یعنی شہزادی نے بتایا کہ اگر کوئی نابینا بھی ہو تو عورت پر واجب ہے اس کی طرف نگاہ نہ کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک قاتل تھا، ایک مقتول تھا۔ قاتل نے مقتول کو مار ڈالا، بات ختم ہو گئی۔ کیوں تذکرہ کرتے ہیں قاتل اور مقتول کا؟ کون قاتل تھا، کون مقتول تھا، کس کا فدق تھا، کس نے غصب کیا؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانیت کہاں ہے اور شیطنت کہاں ہے۔ انسانیت جہاں ہوگی وہ مظلوم کا ساتھ دے گی، شیطنت جہاں ہوگی وہ ظالم کا ساتھ دے گی۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اس کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں ہر سال آپ بیان کرتے ہیں فدق فدق فدق، فلاں نے غصب کیا، فلاں کا حق تھا، فلاں کو دیا، فلاں نے لے لیا۔ کیا مطلب ہے؟ ارے 14 سال ہو گیا، وہ بھی مر گئے، جنہوں نے ہڑپ کیا تھا وہ بھی مر گئی، جن کا حق تھا۔ بیان کرنے سے آج کیا نتیجہ ہے؟ میں نے کہا میں بیان کرتا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یونان کا ایک فلسفی تھا ارسطو۔ وہ بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارسطو ایک بہت ہی بڑا فلسفی تھا، اور وہ جناب عیسیٰ سے 500 سال پہلے وجود رکھتا تھا اس کائنات میں۔ اس کو اس کے قاتل نے قتل کر دیا۔ ارسطو قتل کر دیا گیا، قاتل نے قتل کر دیا۔ ہزاروں برس پہلے کا کیس دس یا 12 سال پہلے یونان میں کورٹ میں داخل ہوا کہ ارسطو کے قاتل کا پتہ لگایا جائے۔ ہزاروں سال اب تو ان کی ہڈیاں نہیں ملیں گی، یہ کیا بات کر رہے ہو؟ کیوں ارسطو کے قاتل کا پتہ لگایا جائے اور اس کے قاتل کو سزا سنائی جائے۔ بہرحال
12-14 साल पहले का ये वाकया। दाखिल हो गई रीढ़ और जज ने जजमेंट दे दिया। कहा अरस्तु मजलूम था और अरस्तु का कत्ल करने वाला जालिम था, उसे सजाए मौत सुनाई जा रही है। फिर मर गया तो सजाए मौत क्या। मैं इंटरव्यू लेने वाला रिपोर्टर पहुंचा जज साहब के पास। जज साहब, आपने अरस्तु के कातिल को जालिम करार दिया और उसे सजाए मौत दे दी, वो तो मर चुका है, अब कैसे उसे सजाए मौत दी जाएगी। जजमेंट देने वाले जज साहब ने कहा, ए रिपोर्टर सुन, हम यूनान के हैं, कत्ल करने वाला भी यूनान का है। आज हमने जजमेंट देकर बताया कि यूनान के रहने वाले सब एक तरह के नहीं है, बल्कि हम जालिमों मजलूमों के साथ हैं, जालिमों के साथ नहीं है। अब अगर शहजादी फातिमा का हक गस्ब करने वाले का तस्करा न किया जाए कि फेदक किसने लूटा और किसका था, तो कैसे पता चलेगा किसका हक था, किसने लूटा, किसने मारा। खामोश हैं, कुछ मुसलमान बोल रहे हैं। भाई अगर ये सारे के सारे खामोश हो जाएं तो पता लगेगा सारे मुसलमान इसमें शामिल थे। हम बोल कर बता रहे हैं कि बेदक फातिमा का हक था और लुटेरे जो मुसलमान थे वो अरब के थे, हम में से नहीं थे। तो ये पता चले कि कौन, और बताएं कि क्यों। इसीलिए तो हम 1400 साल से चीख रहे हैं कि फेदक फातिमा का हक था, फेदक फातिमा का हक था। अब लोग कहते हैं कि हमारा राफजी हो तुम लोग, सहाबा को नहीं मानते, सबको मानना चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, सबकी माननी चाहिए। हमने कहा क्या मतलब। कहा सहाबा रसूल हैं, आप जो है उनको गलत कहते हैं। हमने कहा सहाबा रसूल पर हमारा करोड़ों सलाम, हम उनकी अजमतों को सलाम कहते हैं, लेकिन इतना बता दो कि जो है तुम कहते हो सबकी मानो, इसलिए सहाबी रसूल है, सबकी मानो सबकी सुनो, सबकी सुनो सबकी मानो। मैं कहूंगा कि पहले ने खिलाफत अव्वल में अली की गवाही नहीं मानी गई। अहले बैत पे जुल्म यह हुआ कि जिसको खलीफा अव्वल में नहीं माना गया, मुसलमानों ने उसे चौथा मान लिया। अब बताओ मैं पहले की मानूं या चौथे की मानूं, किसकी मानूं। एक तरफ उसे झूठा माज़अल्लाह जो साबित कर रहे हैं और फिर उसे चौथा तस्लीम भी कर रहे हैं। अब बताइए पहले की मानूं या चौथे की मानूं। अगर यही बता दो तो अभी फैसला हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह ने अहले बैत को, खातूने अहले बैत की फर्द को खातूने जन्नत भी बनाया है, अहले बैत की फर्द को कसीमुन नारे वल जन्नत भी बनाया है, अहले बैत की फर्द को शाफ़े महशर भी बनाया है, अहले बैत की फर्द को जवानाने अहले जन्नत का सरदार भी बनाया है। और जब जन्नत के रास्ते पे जाओगे तो दरवाजे जन्नत में भी पंजतन का नाम होगा। अगर अदावत होगी तो वासिले जहन्नम हो जाओगे। लफ्जों को बदल दूं, जिन फाका कशों के घरों में रोटियां नहीं थीं, खदीजा की दौलत से उनके घरों में रोटियां पहुंची। उसी की एकलौती बेटी को इस तरीके से
ظالموں نے ظلم دے کر اذیت پہنچائی کہ بی بی نے رسول کی رحلت کے چند ہی روز بعد کہا بابا مجھ پر اتنے مصائب پڑے کہ اگر دن پہ پڑتے تو یہ دن رات میں تاریک ہو جاتے. سوچئے کہ شہزادی فاطمہ پر رسول کے بعد کتنی مصیبتیں پڑ گئی. اور رحلت رسالت معاف کے بعد جب ابوالحسن سے بیعت طلب کرنے کے لیے لوگ آئے تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے. ابوالحسن کو نکال دو، ہم ان سے بیعت لیں گے، اور اگر گھر سے نہیں نکالا تو ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. شہزادی نے دیکھا ظالموں کا ٹولہ آ رہا ہے، اپنے نقاب کو اٹھایا، سر پہ ڈالا اور تیزی کے ساتھ دروازے کے قریب گئی. دروازے پہ ہاتھ رکھ دیا تاکہ دروازہ گرنے نہ پائے. ایک ملعون کہتا ہے کہ ابوالحسن کو نکال دو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. شہزادی پشت دروازے سے کہتی ہیں کہ کیا تم اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں رسول کی نواسیاں زینب و ام کلثوم ہے، جس میں حسن و حسین ہے؟ کہا کوئی بھی ہو ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم آگ لگا دیں گے. لیجیے عزادارو، آگ لگا ہی گئی. شہزادی رضا لگائے ہوئے دونوں ہاتھوں، ایک ملعون نے اپنے غلام سے کہا آگ لگا دو، اور اس ملعون نے جلتے ہوئے دروازے پہ اتنی زبردست جو چوٹ ماری اپنے پیر سے کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی فاطمہ کے اوپر ارے ہاتھ ایک بار نکل آیا، دوسرا دروازے پہ جیسے ہی ہاتھ جلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلا، ویسی ہی ظالم نے شہزادی فاطمہ کے ابھرے ہوئے جوڑ پر اتنی زور سے تازیانہ مارا، شہزادی کا ہاتھ ٹوٹ گیا. شہزادی کے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد یہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرا. شہزادی در و دیوار کے درمیان پھنس گئی. تصور شرط ہے عزادارو، ہر مصائب بیان نہیں کیا جاتا. 18 سال کا سن ہے شہزادی کا، جوانی کا عالم ہوتا ہے، لیکن یہ بی 18 سال کے سن میں ضعیف ہو گئی. اتنے مصائب، اتنے مظالم، اور جب در و دیوار کے درمیان پھنسی تو ایک مرتبہ آواز دی خزینی فضا الیکے، اے فضا میری خبر لو، ادھر آؤ، الیکے ادھر آ جاؤ. اور ایک مرتبہ فضا آئی، در و دیوار سے شہزادی فاطمہ کو نکالا. ارے آواز دی فضا، شکم میں موزن کی شہادت واقع ہو گئی. عزادارو، یہ مصائب کم نہیں ہے، یہی وہ مصائب تھا جسے یاد کر کر کے حسن مجتبی بار بار روتے تھے. پوچھنے والے دریافت کرتے تھے مولا حسن آپ اس قدر کیوں ہر وقت روتے رہتے؟ آپ کے بھائی
حسن تو نہیں روتے, آپ کی بہن زینب تو نہیں روتی, آپ کے بہن ام کلثوم تو نہیں روتی, آپ ہر وقت اس قدر کیوں روتے رہتے ہیں؟ دیکھو مت امام حسن کہتے ہیں میں جب اپنی ماں کے اوپر گرے ہوئے دروازے کو یاد کرتا ہوں میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اسی لیے ایک ذاکر سے کہا اے میرے ذاکر تو مسائل بہت پڑھتا ہے لیکن تو میرا حق ادا نہیں کرتا. نجف کا رہنے والا ذاکر امام سے کہتا آقا میں فضائل کم پڑھتا ہوں, مسائل زیادہ پڑھتا ہوں تاکہ گریوزاری زیادہ ہو. آپ کہتے میرے حق کو ادا نہیں کرتے, مولا کیا خطا ہے مجھ سے, کیا خطا ہو رہی ہے مجھ سے؟ کہا تو میرے مسائل کو بیان نہیں کرتا. کہا مولا آپ کے جگر کے ٹکڑے کا بیان کرتا ہوں. کہا یہ مسائل کا حق نہیں ہے. کہا مولا آپ کے ذکر کو میں بیان کرتا ہوں مسائل کو کہ آپ کا جنازہ گھر سے نکلا, چند لمحوں میں پھر واپس گھر کے اندر آ گیا. کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو دوبارہ واپس آتا ہے. کہا نہیں ابھی تو نے میرے حق کو بیان نہیں کیا. کہا اور کیا بیان کرتا ہے؟ کہا اس سے زیادہ کیا بیان کروں مولا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب نکلا ہوا جنازہ گھر سے باہر گیا اور پھر دوبارہ آیا تو جنازے سے 70 تیر نکالے گئے. کہا یہ بھی حق ادا نہیں کیا. ہاتھوں کو جوڑ کر ذاکر نے کہا مولا کون سا ہے؟ کہا اے ذاکر اب جب تو میری مجلس پڑھتا تو مسائل میں میری ماں فاطمہ کا تذکرہ کرنا. ارے جب میری ماں فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پکڑ کر کہہ رہی تھی اے مسلمانوں میں نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ ہوں, میری مدد کرو, تو یہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے تھے. اور جب چلتے ہوئے دروازے سے ہاتھ نکلا تو ظالم نے آپ کے ہاتھ پر ایسا تازیانہ مارا کہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اے ذاکر اس مسائل کو ضرور بیان کرنا. شہزادی فاطمہ کو جب